أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے فرعون سے جو ملاقات تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کوئی چائے کی دعوت تو تھی نہیں، وہ تو ایک جابر حکمران کو کلمہ حق سنانے کے لیے تھی۔ وہ جو ایک خدا بنا ہوا تھا، مصنوعی خدا تھا، اس کو بتانا تھا کہ تو خدا نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، وہ معبود اور ہے، یہ اسے بتانا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، یہ کام بڑا ہے، لہذا جب کوئی بڑا کام کیا جائے تو اس کام کے کرنے میں کافی مشکلات اور دقتیں پیش آتی ہیں۔ انسان کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کے لیے تحمل ہونا ضروری ہے، بردباری ہونا ضروری ہے، اس کے اندر انسان کے اندر قوت برداشت کا ہونا ضروری ہے، اور پھر جتنی اس میں تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ سارا صبر، توکل یا پھر تحمل، بردباری یہ تبھی آ سکتی ہے جب آپ کا سینہ کھلا ہوا ہو۔ جب آپ کا سینہ کھلا ہوا ہو تو پھر جگر آپ کا طاقتور ہو جاتا ہے، پھر آپ کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اس کے جواب میں قالا، کہنے لگے، رب، اے میرے رب، اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اتنی بڑی ڈیوٹی تو نے میری لگا دی، اتنا بڑا کام تو نے میرے ذمہ لگا دیا ہے۔ وہ بادشاہ کے جو خود کو خدا کہلواتا اور باقاعدہ اس پر اصرار کرتا ہے، اس کے سامنے میں نے کلمہ حق کہنا ہے، توحید کا چراغ اس کے سامنے جلانا۔ تو اے اللہ مجھے پاور عطا فرما۔ کیا مطلب؟ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ جب میرا سینہ کھلا ہوا ہوگا تو میرے اندر تحمل، بردباری، صبر اور لوگوں کے طعن و تشنیع سننے کی ہمت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی مصلح، کوئی بھی پریچر جب وہ کوئی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، کسی کی اصلاح کے لیے جاتا ہے، اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ سینہ اگر کھلا ہوا نہ ہوا، تنگ ہوا، تو یاد رکھیے ادھر سے کوئی بات کہے گا، ادھر سے کوئی بات کہے گا، وہ کوئی بات کہے گا، یہ لوگوں کی باتوں میں ہی سٹ پٹا کے رہ جائے گا، یہ حق بات نہیں کہہ سکے گا۔ لہذا یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں حق کو سمجھ سکوں، میری بات وہ سمجھ سکے، میں ان کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ اس لیے انہوں نے یہ دعا کی ہے۔ پھر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ بڑا مشکل کام ہے جس کے لیے تو مجھے روانہ کر رہا ہے۔ اذهب إلى فرعون، فرعون کی طرف مجھے تو نے بھیجا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ انه طغى، کہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ میرا کام میرے لیے آسان کر دینا، یعنی میں اس انداز سے یہ کام کروں کہ میرے لیے آسانی ہو، مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اے اللہ میرے لیے یہ آسان کر دینا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کر، بادشاہوں کو تو چھوڑیے، کسی ایک چھوٹے شخص کے عہدیدار کے پاس بھی جا کر ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے، ہم پر اس کا رعب طاری ہو جاتا، ہمیں اس کا ڈر اور خوف ستانے لگتا ہے، ہم اس کے رعب میں آ جاتے ہیں۔
تو ایسے موقع پر حق بات کہنا ناممکن ہے۔ لہذا انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان میں یہ جو لکنت ہے، میری زبان کے اندر یہ جو گرہ آ گئی ہے، اے اللہ اس کو تو کھول دے، یعنی میرے اندر فصاحت پیدا کر دے، بلاغت پیدا کر دے، میں بات کروں تو بس میں فر بات کرتا چلا جاؤں، حق بات کہوں، اور میں وہ بات اس انداز سے پر اثر طریقے سے کہوں کہ میں ادھر بات کہوں، ادھر سینہ چیر کر دل میں چراغ جلا دے ایمان کا نور کا۔ اے اللہ ایسی مجھے زبان عطا فرما، کیسی؟ یفقہو قولی، اے اللہ تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں، میری زبان اتنی اچھی کر دے، فصیح کر دے، تاکہ جو بھی میری بات سنے وہ میری بات کو سمجھ لے۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو عقدۃ من لسانی ہے، یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، عقد نکاح، وہ بھی نکاح کی گرہ ہوتی ہے، یہاں زبان کی گرہ۔ اصل میں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بچپن میں، جب وہ واقعہ تو آگے عرض کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہتے ہوئے محل کے قریب پہنچے تو وہاں پر سیدہ آسیہ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی، وہ وہاں پر نہر پر موجود تھی، وہ نہر جو نیل سے نکل کر محل کی طرف جاتی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا تو ایک بچہ، خیر وہ صندوق نکالا، اس میں سے بچہ نکلا، وہ جیسے بھی تھا اس موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال اللہ نے بچانا تھا، اللہ کا حکم تھا، لہذا وہ وہاں آ گئے۔ جب وہاں ایک عرصے تک دودھ پلانے والی دائیا کے طور پر انہی کی امی کے حوالے کر دیا، آگے آ رہا ہے میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں یہ ذکر کرنا ہے، فرعون نے ان کو آزمایا، کیونکہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ وہ سال تھا جب اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اسے نجومیوں نے بتا دیا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے عنقریب بنی اسرائیل میں، وہ تیری حکومت اور تخت کو گرا دے گا اور وہ حکومت پر قبضہ کر لے گا۔ بس اس کو بچانے کے لیے اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا۔ ظالمانہ حکم تھا، لیکن بچے قتل ہونے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، بچا لیا۔ خیر وہ آگے بات کرتے ہیں یہ عقدہ کیسے ہو گیا۔ اصل میں جب چھوٹے تھے تو فرعون نے اعلان کیا، بھائی میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو محل میں لایا جا رہا ہے، سب اس کا استقبال کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو، یہ چھوٹے سے تھے، 2 سال کے ہوں گے، آ گئے، محل میں لایا جا رہا ہے، اور پھر جب محل میں آ گئے تو استقبال کے لیے دنیا کھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے گود میں لیا نا، وہ بھی کیوں لیا تھا وہ آگے آ رہا ہے۔ جب گود میں لیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور ایک تھپڑ مارا۔ پیغمبر پیدا ہوتے ہی پیغمبر ہوتا ہے، بعد میں نبوت نہیں ملتی، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی صلاحیتوں سے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چن لیتا ہے، پہلے سے چنا ہوا ہے، کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو نبی، کس کو رسول، کس کو دین دینا ہے، کس کو وحی دینی ہے، یہ سب اللہ نے طے کیا ہوا۔ لہذا تھپڑ مارا تو اس نے کہا یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا، قتل کرو اس کو۔ تو بی بی صاحبہ سیدہ عائشہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سامنے آ گئی، انہوں نے کہا نہیں، تیرا اور میرا بچہ یہ معصوم ہے، اسے کیا معلوم کہ تو کون ہے، اسے کیا معلوم، بیچارے نے بچپنے کی وجہ سے، معصومیت کی وجہ سے ایسا کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کو قتل کر۔ خیر انہوں نے شرط لگائی، ایک کام کرو، اس کو آزما لو، ایک طرف آگ رکھو، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا۔ اگر سمجھدار ہوگا، جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر ہیرے جواہرات اٹھائے گا، اور اگر یہ ایسے نادان ہوگا تو آگ کو اٹھا لے گا۔ اب وہ قدرت ہے خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہی انہوں نے لا کے رکھا، ایک طرف آگ جلا دی، کوئلے دھکتے ہوئے کوئلے رکھے، ایک طرف جواہرات رکھ دیے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، فطرت بھی تو انسان کی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بڑے جواہرات کی طرف، اللہ نے جبرائیل کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً ان کا ہاتھ جو ہے کوئلے پر رکھ دیا اور کوئلہ اٹھا کر ان کے منہ میں رکھ دیا، اس کوئلے نے زبان کو جلا دیا، جس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اس کا نام ہے عقدہ۔
تو لہذا کہا کہ یا اللہ میں تو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، آپ کے ہاں کوئی حقلا ہو، بات نہ کر سکتا ہو، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اور اگر سن لیں اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ پیغمبر ہیں، فرعون کے پاس جا رہے ہیں، خدا کا پیغام سنانا ہے، لہذا دعا کی اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، اسے کھول دے، فصیح بنا دے، ایسی بات کروں یفقہوا قولی، ادھر میری بات نکلے اور ادھر جو ہے وہ سنیں اور سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اے اللہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ ایک مجھے وزیر بھی دے دے، ایک مجھے ساتھی بھی دے دے، ایک مجھے صاحب بھی دے دے، دوست بھی دے دے، ایک ایسا بندہ مجھے دے دے جو میرا وزیر ہو اور ہونا میرے اہل خانہ سے چاہیے، میرے خاندان میں سے ہونا چاہیے۔ اے اللہ مجھے وزیر دے لیکن میرے خاندان میں سے ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے خاندان کے لوگوں پر اعتماد ہوتا ہے، انسان کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرا کزن ہے، یہ میرا ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، جتنے اپنے قریبی ہیں ان پر انسان کو اعتماد ہوتا ہے۔ تو کام بہت بڑا تھا، اس لیے اللہ ایسا دینا جو میرا رازداں بھی ہو، میرا معاون و مددگار بھی ہو، میں بھولنے لگوں مجھے یاد دلا دے، اور اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس میں یہ میرا مددگار ظاہر ہو۔ اب یہ دعا اللہ سے مانگنی۔ پہلے یہاں وزیر کے حوالے سے بات کر دوں، یہ وزیر وزرن سے نکلا ہے، وزر یزر، بوجھ اٹھانے والا۔ میں اور آپ جب کہتے ہیں نا یہ فلاں آدمی وزیر ہے تو ہم بس اس کو پھر سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ آسمان کی کوئی مخلوق ہے۔ نہیں بابا، وزیر کا مطلب یہ ہے جس نے بادشاہ کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ بادشاہ آرام کر رہا ہے، وزیر جاگ رہا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ کہیں کسی اور کام میں مصروف ہے، دعا کرنے میں مصروف ہے، افتتاح کرنے میں مصروف ہے، اور وزیر اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے مملکت کا، مسئلے حل کر رہا ہے، ترقیاتی منصوبے بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو وزیر جو قوم کا، ملک کا اور بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والا ہو اسے وزیر کہتے ہیں۔ اب آپ جب کبھی وزیر سمجھے نا تو اس پر ترس کھائیے گا، یہ وزیر ہے، کیا مطلب اس نے قوم کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اس نے بادشاہ کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ تو جس کا وہ وزیر ہے اس کا اس نے بوجھ اٹھا رکھا ہے، یہ تو بیچارہ اس لائق ہے کہ اس پر ترس کھایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ بادشاہ خود کرپٹ، اس کا جو وزیر ہے وہ اس سے بڑا کرپٹ، اس لیے ہمیں یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عیاشی میں ہے، وہ آسائشوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہماری نظر میں جس کی زندگی پرتعیش ہو، لگژری لائف وہ گزار رہا ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر ہے۔ بھائی ہماری نظر میں اس کا بڑا مقام ہے، یہ نہیں معلوم اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور اس کی ذمہ داری میں یہ کوتاہیاں جو کر رہا ہے اس کا اللہ کے ہاں جواب کتنا سخت دینا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وزیر مانگا اور اپنے خاندان سے مانگا۔ اس کا ایک اور معنی ہے کہ اپنے کسی عزیز کو اگر ہم اپنا وزیر بنا لیں یا اپنا دست راست بنا لیں، رائٹ ہینڈ بنا لیں، معاون یا مددگار یا اسسٹنٹ بنا لیں تو یہ بالکل درست اور جائز، یعنی ایسا ہاں بس صرف یہ ہے اس کی ایبلٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، ایلیجبل ہونا چاہیے اس کو، کہ اس کے اندر یہ قابلیت ہو، یہ صلاحیت ہو کہ یہ کام کر سکتا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا نائب بنا لیں یا ہم اپنا دست راست بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات رواج پا گئی ہے کہ ہمارا بیٹا ہونا چاہیے بھلے نااہل ترین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا مساجد، خانقاہیں، آستانے اور مدارس، ان سب کا بیڑا غرق اسی بات نے کر دیا۔ میرا بیٹا ہے اس لیے، میرا بھائی ہے اس لیے، اس کی قابلیت ہے یا نہیں یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہماری جماعتیں کیوں خراب ہو گئی؟ کیونکہ بیٹا ہے فلاں کا اس لیے اس کو سربراہ بننا، حالانکہ اس کے اندر قابلیت ٹکے کی نہیں۔ اسی وجہ سے جماعتیں خراب، تباہ ہو گئیں، ملک تباہ ہو گئے، صرف یہ وجہ۔ لیکن اگر قابل ہو، صلاحیت رکھتا ہو تو بیٹا ہونا کوئی بری بات تھوڑا ہی ہے، بھائی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر لیاقت ہے، صلاحیت ہے تو لائیے اس کو بنائیے۔ اسی لیے ایسے موقع پر
یہ مشورہ دینا، سجیشن دینا کہ میرے بھائی کو وزیر بنا دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے کہا ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی ہارون جو ہے نا اس کو میرا وزیر بنا دے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ وزیر بنا میرے خاندان کا، پھر تجویز بھی دے دی اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اس کا مطلب یہ کسی اپنے رشتہ دار کو کسی عہدے کے لیے نامزد کرنا، منصب کے لیے نامزد کرنا یہ درست ہے جبکہ وہ اس کا اہل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جس دن موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت کا مقام عطا کیا، نبوت کے مرتبے پر فائز کیا، اور پھر کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ۔ اب یہاں آپ کو ایک بات سنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ زندگی میں بہت زیادہ عمریں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد کی بات ہے، تو ایسے ہی ایک موقع پر آپ عمرے پر تشریف لے گئی، تو وہاں آپ کسی بدو کے گھر ٹھہری ہوئی تھی، یعنی کوئی دیہاتی تھا اس کے گھر آپ ٹھہری ہوئی تھی۔ دنیا جانتی تھی کون ہے، ماں ہے، روحانی ماں ہے مومنین کی، لہذا لوگ سوالات پوچھنے آتے تھے، پتہ ہے کہ ام المومنین یہاں پر ہیں تو اس لیے لوگ سوالات پوچھنے آتے۔ ایک آدمی نے وہاں سوال کیا، لو بھائی میں تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا؟ اب سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں کہ کس کا بتائیں۔ وہ جو صاحب خانہ دیہاتی آدمی تھا نا، اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں نے دل میں سوچا اس نے انشاءاللہ تو کہا نہیں، اور بغیر انشاءاللہ کہے اس نے قسم کھا لی اتنی بڑی کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے، اس کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو اس نے یہ بڑی جسارت کی ہے، بڑی جرت کی ہے یہ بات کرنے پر۔ آپ فرماتی ہیں میں خاموش ہو گئی، کچھ دیر لوگ خاموش رہے، پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اگر آپ کو معلوم ہے تو بتائیے، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیے۔ تو اب اس نے کہا کہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام ایسے بھائی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے بھائی کو نفع پہنچایا، اس سے بڑھ کر کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے کبھی مفید ثابت نہیں ہو، یعنی اتنا بڑا فائدہ نہیں پہنچایا۔ بی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دل میں سوچا کہ بات تو اس نے سچ کہی، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ان کو میرا وزیر، میرا بھائی بنا دے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے، تو اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور وزیر بھی بنا دیا۔ اب نبوت کے مقام پر فائز کی اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑا فائدہ اور کوئی پہنچا سکتا؟ اور نبی آپ کو پتہ ہے اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے جس سے براہ راست اللہ تعالیٰ تعلق رکھتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو فائدہ پہنچا، اس جیسا فائدہ دنیا میں کوئی بھائی اپنے بھائی کو نہیں پہنچا سکا۔ تو یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ لہذا اشدد بہ ازری، اے اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا اور اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ ازری ازار سے نکلا ہے، میری کمر کو مضبوط کر دے تاکہ میں جہاں جاؤں وہاں میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہو اور ہم دونوں مل کر یہ کام کریں۔ وَأَشْرِكْهُ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو شریک کر دے میرے کام میں جو تبلیغ کا کام کرنے جا رہا ہوں، فرعون کو ہدایت کی راہ دکھانے جا رہا ہوں، توحید کا سبق بتانے جا رہا ہوں، میں اسے الہ کا پتہ بتانے جا رہا ہوں، میں اسے جو معبود کی طرف لے کے آنے والا ہوں، اس کام میں اس کو بھی میرا شریک کر دے تاکہ جب میں بات کروں ساتھ میں یہ بھی میرا ساتھ دے، ہم دونوں مل کر یہ کام کریں۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں
مل کر زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح بیان کریں، تیرا ذکر کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تجھے یاد کریں، تیرا نام پکاریں اور تیرا نام جپیں۔ اے اللہ ہم تجھے ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جائیں گے، یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہم تیرے بات بھی مانیں گے، جائیں گے، اور تیری نظر ہے ہم پر، تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دعائیں مانگی۔ اب ایک تو پہلے آپ اس سے پہلے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ دعائیں ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ یہ دعائیں ہم سب کو، جب بھی کوئی مہم پیش آئے تو ہمیں لازماً یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ پوری دعا یاد رکھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کم از کم یہاں تک۔ اور اگر نائب بنانا ہو تو وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہاں تک یہ سارا یاد کر لے سورہ طٰہٰ کے یہ الفاظ، یہ آیات، تاکہ ہمیشہ یاد کریں۔ لیکن جو طلبہ ہیں نا، جب تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، جب آپ ایک کلاس سے پروموٹ ہو کر دوسری کلاس میں جاتے ہیں یا ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں جاتے ہیں، وہاں یہ دعا تو لازمی کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام یعنی علم حاصل کرنا میرے لیے آسان کر دے، میں تبلیغ مبلغ بننا چاہتا ہوں، آسان کر دے، انجینئر بننا چاہتا ہوں، آسان کر دے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، آسان کر دے، یا بریسٹر بننا چاہتا ہوں، آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ مجھے فصیح اللسان کر دے، میری زبان ایسی تیز کر دے، رواں کر دے کہ اس میں کوئی لکنت نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یفقہوا قولی، جب بات کروں تو بس سینہ پھاڑ کر دل میں اتر جائے، ایسی زبان مجھے عطا کر۔ تو یہ دعا طلباء کو مانگنی چاہیے ضرور، کہ نیا سال شروع ہو یا نیا سبق شروع کریں۔ یہ ہمارے مدارس میں، دینی مدارس کی بات کر رہا ہوں، وہاں یہ دعا اسپیشلی مانگی جاتی ہے۔ استاد پہلے یہ دعا مانگتا ہے، پھر سبق شروع کراتا ہے۔ یہ پہلے سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس دعا سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ یہ جو تو نے دعائیں مانگی ہیں نا، ساری دعائیں تیری ہم نے قبول کر لی، تیرا سینہ ہم نے کھول دیا ہے، تیرے اندر تحمل، بردباری اور ہمت و برداشت اور جرت یہ تیرے اندر پیدا کر دی، تیرے کام ہم نے تیرے لیے آسان کر دیے ہیں، تیری زبان کو فصیح بنا دیا ہے، اور ہر کوئی جو سنے گا تیری بات کو سمجھے گا۔ اور اے موسیٰ ہم نے تیرے بھائی کو تیرا وزیر بنا دیا اور نبی بنا دیا۔ اے موسیٰ تجھے ہم نے مضبوط کر دیا، تیرے کام میں وہ تیرا دست و بازو بنے گا اور تیرا دست راست ہوگا، اور اب تم ذکر بھی کرنا، میری تسبیح بھی بیان کرنا، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تیری دعائیں ساری قبول ہو گئی۔ اس کا ایک خاص مطلب یہ ہے، جو شخص یہ دعا مانگے گا اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ ضرور یہ دعا قبول کرے گا۔ یہ اس کے اندر پیغام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا وہ سب ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جو بھی شخص یہ دعا مانگے گا قیامت تک اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن ذرا آگے دیکھیے، وہ رب ایسا کریم ہے، رحمان ہے، بندہ جو مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہم نے مانگا نہیں لیکن بن مانگے وہ رب اپنے بندے کو عطا کر دے۔ اللہ بن مانگے بھی اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اب ذرا اگلی آیات کا مطالعہ فرمائیے، آپ کو اندازہ ہوگا، یہاں تک تو اے موسیٰ جو تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا، لہذا بندوں کو چاہیے خدا سے لو لگائیں، اس سے مانگیں وہ دے گا۔ اور دوسری بات کہا اے موسیٰ اس سے پہلے بھی تجھ پر ہم نے بڑی مہربانیاں کی ہیں، تو نے کچھ مانگا نہیں تھا وہ بھی تجھے میں نے عطا کیا تھا۔ وہ کیا؟ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم نے تجھ پر ایک بار پہلے بھی احسان کیا تھا، تو نے کوئی دعا تو ہم سے نہیں مانگی تھی لیکن ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا۔ اب یہ احسانات کی لسٹ دیکھیے جو بن مانگے دیے ہیں۔ اے موسیٰ ہم تو بن مانگے تیری طرفداری کر رہے ہیں، تجھے دے رہے ہیں، یہ جو تو نے مانگ لیا یہ تو بدرجہ اولا دیں گے۔
جب ہم بن مانگے تجھے دے رہے ہیں تو پھر یہ جو تو نے مانگا ہے یہ کیوں نہیں دیں گے؟ اب ذرا غور کیجئے کیا کیا مانگا. خود اللہ بتا رہا ہے موسیٰ اذ اوحینا الی امک ما یوحا. اے موسیٰ یاد کرنا فرعون تو بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور ایسے ماحول میں کون ماں ہوگی جو اپنے بچے کو نہروں کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دے؟ کوئی ماں ایسا نہیں کرے گی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ ہم نے تیری امی کی طرف وحی کی، یعنی ہم نے ان کو الہام کیا، اور خواب میں ہم نے ان سے یہ کہا انقذ فیہ فی التابوت، اے اللہ کی بندی بچے کو صندوق میں رکھ دے، فقذ فیہ فی الیم، اور اس صندوق کو دریا میں بہا دے. ہم نے تیری امی کو یہ تجھے بچانے کے لیے، احسان کیا ہے؟ تجھے بچانے کے لیے ہم نے وحی کی تیری امی کی طرف، اور ہم نے کہا بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں ڈال دے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور یہ جو دریا ہے یہ بچے کو ساحل پر لے آئے گا، کنارے پر لے آئے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، موسیٰ وہاں سے تجھے پکڑ لے گا میرا اور تیرا دشمن. کتنا بڑا احسان ہے، جو تجھے دیکھنا نہیں چاہتا تھا اس کے گھر میں پہنچا دوں گا، وہ تجھ سے پیار کرے گا، وہ تجھے پالے گا، میں اس کی ڈیوٹی لگا دوں. میرا بھی وہ دشمن، کیونکہ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. انہ طغی، باغی ہے، وہ سرکش ہے. میرا بھی دشمن تیرا بھی دشمن ہے. تو موسیٰ دیکھ کتنا بڑا احسان کیا، تیری ماں کو وحی کی اور اس طریقے سے میں نے اپنے اور تیرے دشمن کے گھر میں تجھے پہنچا دیا. اور پھر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی ساری محبتیں تجھ پر لوٹا دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنا دیا اور آنکھیں اتنی پیاری بنا دی، جس نے صندوق کھولا اور دیکھا فریفتہ ہو گیا. خود فرعون جب اس نے بچے کا چہرہ دیکھا، بڑا ظالم تھا، اسی سے اندازہ کر لیجئے بچوں کو قتل کر رہا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اللہ کی قسم دل اس کا بھی پسیج گیا، نرم پڑ گیا، اور وہ سیدہ آسیہ علیہ السلام کی باتوں میں آ گیا اور کہنے لگا ہاں اس کو بچا لیتے. مان گیا. کیوں؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں نے تو بن پوچھے بن مانگے تیری محبت کو ایسا کر دیا، جو تجھے دیکھتا تھا تیری محبت میں فریفتہ ہو جاتا، تیری محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخلوق کا محبوب بنایا. تو یہ حال ہے، تو جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا اس کا کیا حال ہو. یہ نکتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مخلوق کا محبوب بنایا کہ جو دیکھے اس سے محبت کرے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، اور ایسا محبوب بنایا فرمایا اب جو بھی اس سے محبت کرے گا ڈائریکٹ اللہ خود اس سے محبت کرنے لگ جائے. یہ ہے محبت. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین حق کی شرط اول. لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محبت کیوں ہم نے تجھے مخلوق کا محبوب کیوں بنایا، جو دیکھے تجھ سے پیار کرنے لگے. کیوں؟ فرمائے والے تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش ہمارے سامنے ہو، تیری پرورش کرے، میرا اور تیرا دشمن تیری پرورش کرے لیکن رہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ بھی تجھ سے پیار کر کے تیری پرورش کرے. ایسی محبت ڈال دی دلوں میں. اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے اور اللہ کی نگرانی میں ہو رہی ہے. اب سنیے اگلی بات کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ان کی ہمشیرہ بڑی والی وہ ماں نے بھیجا کہ ذرا نظر رکھنا یہ صندوق کہاں جاتا. تو وہ بیچاری ایک رسی اس نے باندھ دی تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جائے تو مجھے پتہ رہے کہ یہ کہاں ہے. تو رسی اپنے کمر سے باندھ لی، ایک ادھر باندھی ایک ادھر باندھی.
اب چلتے 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 جو خدا کو منظور، وہاں ایک جگہ جا کر رسی کھل گئی، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب پتہ چلا تو لہریں صندوق کو درمیان میں لے گئی تھی، اب یہ وہاں جا نہیں سکتی، گہرے پانی۔ خیر دور سے کنارے پر چل رہی ہیں، خدا نے اس کا ذکر کیا، اس تمشی اختک کا، جب تیری بہن چل رہی تھی ساتھ ساتھ، فتقول، اور پھر کہا گیا حل ادلکم، چلتی گئی تو دیکھا کہ وہ جو نہریں نیل سے نکل کر محل میں جا رہی تھیں وہ اس میں چلا گیا، تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلی گئی۔ وہاں جیسے ہی وہ سارے معاملات ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا گیا۔ اب مسئلہ پیش آیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو دودھ کون پلائے؟ اب یہ دودھ پلانے والا جو معاملہ ہے اسلام میں بڑا سیریس ہے، لیکن ہمارے ہاں اب وہ تصور ہی نہیں، کیونکہ یہ بچے بیچارے دین سے بھی واقف نہیں ہیں، دین کی بنیادی جو عقائد ہیں ان سے بھی واقف نہیں، احکامات سے واقف نہیں ہے، کو جہاں یہ کہ یہ دودھ پلانے والے ذرا نازک مسائل۔ تو یہ جو دائیاں ہوتی تھی نا، اس وقت دائی اور ہوتی تھی، مائی اور ہوتی تھی۔ حلیمہ جو ہے وہ دائی نہیں ہے، حلیمہ دائی نہیں ہے، یہ غلط ہے، وہ مائی ہے۔ کیا مطلب؟ دودھ پلانے والی ہے۔ پیدائش کے وقت وہ موجود نہیں تھی، لہذا اسے مائی کہا کریں، دائی نہ کہا کریں۔ ایک تو یہ بات۔ اب مائیوں کو بلایا گیا، آؤ بھئی دودھ پلاؤ، تو کرائے پر پیسے دے کر دودھ پلاتے تھے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلیمہ کا دودھ پیا تو اسی وجہ سے۔ خیر وہاں جو بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا، جو بھی آپ کے منہ میں اپنے پستان ڈالے، دودھ نہیں پینا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے بھئی یہ بھی تو ہمارا احسان ہے نا، بن مانگے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیے، تو مسئلہ پیدا ہو گیا بھئی اب کیا کیا جائے۔ تو اعلان کروایا گیا بھئی کوئی ایسی مائی ہے جس کا دودھ یہ پیے؟ تو یہ بہن وہاں موجود تھی، اس نے کہا جی میں آپ کو ایک مائی لا کے دیتی ہوں، یہ مجھے امید ہے اس کا دودھ ضرور پیے۔ انہوں نے کہا ہاں لاؤ بھائی، لاؤ، محل میں لے کے آؤ۔ اپنی امی کو لیا اور لے کر آ گئیں، موسیٰ علیہ السلام کی امی کو۔ اب انہوں نے کہا جی آ جاؤ اور بیٹھو، اس کو دودھ پلاؤ۔ جب بچے کو دودھ پلائے، وہ تو اپنی امی کا دودھ تو پیے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سنو، کہنے لگی وہ بچی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، حل ادلکم علی من یکفل، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں ایک مائی جو اس کو دودھ پلائے گی، اس کی کفالت کرے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ فرجعناک الی امک، موسیٰ وہ پھر تیری امی کے پاس، ہم نے تجھے تیری امی کے پاس واپس لوٹا دیا۔ پہلے دشمنوں کے ہاتھوں میں دیا، پھر وہاں سے فرجعناک الی امک، ہم نے تیری امی کے پاس تجھے واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھوں کی تو ٹھنڈک بنی رہے، ولا تحزن، اور اسے جدائی کا غم بھی نہ سہنا پڑے۔ موسیٰ یہ بن مانگے میں نے تجھے دیا، یہ احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بتا دیا کہ موسیٰ ہم نے تو بن مانگے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا۔ امی بھی خوش، بیٹے سے جدائی نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، اور خود بیٹے کو پال رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے دودھ پر پل رہے۔ اب وہ جو واقعہ ہوا نا لکنت کا، تو 2 سال دودھ پینے کے بعد اب جب محل میں واپس آئے، بڑا اہتمام کیا گیا۔ فرعون نے اہتمام کیا، اس نے کہا بھائی محفل ہونی چاہیے، میرا بیٹا مجھ سے ملنے آ رہا۔ ادھر سے یہ واقعہ ہو گیا، وہ پھر بھی پھر گیا، اس نے کہا یہی ہے، اس کو قتل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا۔ خیر اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، موسیٰ وہ بھی تو تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، تو ایک قبطی شخص جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، اس کے ساتھ تکرار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اس کو دیا، وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ موسیٰ نے بندے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بندہ اور بشر ہونے کی حیثیت سے فرعون کی سزا اور اس کے غصے کے ڈر سے وہاں سے نکلے اور وہاں سے مدین چلے گئے۔
وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں آزمایا تھا اس وقت بھی، تجھے ہم نے پرکھ لیا ہے کہ تیرے اندر طاقت، قوت اور یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ تو فرعون کو حق کی دعوت دے سکے۔ لیکن اللہ نے کہا دیکھو مدین کہاں ہے؟ مصر سے 144 کلومیٹر اس طرف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اردن ہے اس کے آس پاس کا علاقہ یہ مدین کہلاتا ہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تو نے وہاں کافی عرصہ گزارا، تقریباً 10 سال وہاں تو نے کافی عرصہ گزارا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر اے موسیٰ تو وعدے کے مطابق وہاں ٹھہرا اور پھر تو واپس آ گیا۔ وعدے کے مطابق یعنی اللہ نے جو وعدہ کر رکھا تھا اتنا عرصہ اس کے مطابق تو وہاں ٹھہرا، اور پھر اصل میں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سیدہ صفورہ علیہ السلام جو کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں، ان کے بیٹا کوئی نہیں تھا، تو وہ اس وقت ساری دولت بھیڑ بکری پالنا ہوتا، تو وہ جب پانی پلانے جاتی تو یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں اتفاق سے وہاں پر موجود تھے، بھاگ کے آئے تھے وہاں سے، تو یہاں آ کے جہاں لوگ نظر آتے وہاں چلے جاتے، تو وہاں وہ بکریاں پانی نہیں پلانے دیتے تھے دوسرے لوگ، لڑکی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ جو ہے نا بہن ذرا دور ہو جاؤ میں پلاتا ہوں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے تھے۔ انہوں نے گھر جا کے اپنے ابا کو بتایا، شعیب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، ان کو بتایا ایک نوجوان آیا وہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دیتا ہے ورنہ لوگ تو ہمیں پانی نہ پلانے دے۔ انہوں نے کہا اس کو بلا کے لانا۔ جب وہ آ گئے تو ان سے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری بکریاں تو چرائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا نوکری چاہیے تھی کیونکہ پردیس سے آئے تھے، لہذا کام شروع کر دیا۔ اب بچیاں نہیں جاتی تھیں، اب یہ خود ہی چرانے لے جاتے، اور پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور وہ بکریاں کیوں چرائی ہیں؟ بکری جانور ایسا ہے جو بات نہیں مانتی، جو تنگ بڑا کرتی ہے، اچھل کود بہت زیادہ کرتی ہے، اور ادھر ادھر منہ مارنا، بھاگنا دوڑنا اس کی عادت ہے۔ یہ بات انسان کے اندر تحمل پیدا کرتی ہے، تو جب میں مر جاتی ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نبوت عطا کرتا ہے۔ یہ بکریاں اصل میں اس لیے چرانی پڑتی ہیں، اگر بکریوں کی غلطیاں یہ معاف کرے گا تو پھر اللہ کے بندوں کی غلطیاں بھی معاف کر لے گا۔ عفو و درگزر یہ پیدا کرنا بڑی مشکل بات، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، اور پھر وہاں رہ کر وہ 10 سال بکریاں چرائیں، پھر شادی ہو گئی، شادی کر کے فوراً واپس مصر میں آ گئے، اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ تجھے میں نے اپنے لیے خاص بنا لیا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے جو وحی ہوتی تھی وہ الہام کی صورت میں ہوتی تھی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام واضح طور پر جب مدین سے واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر وہ جو آگ نظر آئی وہ باقاعدہ پہلی وحی سمجھا، وہاں پہلی وحی نازل ہوئی، تو اللہ نے اپنا خاص بندہ بنا لیا کہ میرا خاص بندہ بن گیا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، فرمایا تو اور تیرا بھائی جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو جا کے میری بات سناؤ، میرا پیغام دے دو کہ تو خدا نہیں ہے، جھوٹی خدائی سے توبہ کر، اور جو اللہ سچا ہے اس کی عبادت کر، بندگی کر، اور ولا تنیا فی ذکری، اور میرے یاد کرنے میں سستی نہیں کرنا، مجھے یاد کرنے میں سستی نہیں کرنا، ہر وقت میری یاد میں رہنا، میرے ذکر میں رہنا، میری فکر میں رہنا، اور مجھے یاد کرتے رہنا۔ کیوں؟ تمہیں میری حمایت کی ضرورت ہے، میری مدد کی تمہیں ضرورت ہے، یہ تبھی ملے گی جب تم مجھے یاد کرو گے۔ آج ہمیں اور آپ کو اللہ کی مدد کیوں حاصل نہیں، اللہ کی حمایت کیوں حاصل نہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے تو کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں۔ آج اگر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ ہم مر بھی جائیں گے، ہم تو اللہ کی یاد کرتے کرتے مر جائیں گے، مگر رب وہ ہے جسے موت نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو آپ اللہ کو یاد کرو گے، اس نے کہا میں بھی یاد کروں گا، گویا قیامت تک تمہاری یاد کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ آج اللہ کے بندوں کے مزارات پر اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ اس لیے جاتے ہیں انہوں نے اللہ کی یاد میں زندگی بسر کی، اللہ نے کہا میں تمہاری یاد لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔
اب یہ لوگ جاتے ہیں تو یہ کوئی احسان کوئی نہیں کسی پر کر رہا، یہ اللہ نے ان کی محبت اور یاد ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ کیوں؟ اللہ خود تو آئے گا نہیں نا اس طرح سے آپ کے سامنے کہ یاد کرے آپ کو، ان کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، بلند درجے کی دعا کرو، جنت کی دعا کرو۔ تو یہ سب دعا کرنے جاتے۔ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے سر اٹھا لیا ہے، بڑا سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، نافرمان ہو گیا، جاؤ اس کے پاس۔ اب سنیے کیسا بھی سرکش ہو، اللہ نے کہا کہ وہاں جا کے نا سخت سست بات نہیں کرنا، وہاں جا کے روب داب سے بات نہیں کرنا۔ یہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے یہ سیکھو۔ ہمارے ہاں تو کسی کو کوئی بات کہہ دو تبلیغ کے لیے، مبلغین کی حالت بتا رہا ہوں، باقی ہم اور آپ عوام ہیں، ہمیں چھوڑیں۔ وہ مبلغین اگر بات کریں گے تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو منوا لیں ڈنڈے کی زور پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ذرا سنیے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا اور فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا دونوں تم اس سے بات کرنا، تم دونوں اس سے بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑی نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا۔ ذرا غور کریں، اللہ مبلغ بھیج رہا ہے فرعون کے دربار میں، اور یہ اللہ ان کی تربیت کر رہا ہے، بڑی نرمی سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، اور بہت ہی برداشت اور تحمل سے بات کرنا ان سے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس کو میری یاد آ جائے۔ تمہارا پیغام نرم نرم سن کر، میٹھی میٹھی باتیں تمہاری سن کر، ہو سکتا ہے اس کا دل پسیج جائے اور وہ میری راہ مجھے یاد کرنے لگے، او یخشا، یا میرا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس لیے نرمی سے بات کرنا۔ اب کیا کہا دونوں نے جا کے؟ ان دونوں نے، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیسے نرمی سے بات کی۔ نرمی سے یوں بات کی، وہاں گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، فرعون سے تعلق تو پہلے سے تھا نا، جان پہچان بھی ساری کچھ وہاں پلے پڑے تھے، لہذا کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کو خوف تھا نا کہ آپ کی حکومت کوئی چھین لے گا، لیکن میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے آئے تھے نا، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اگر آپ اللہ کو مان لیں نا، یہ تاج اور یہ تخت آپ سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ سچے اللہ کو ماننے لگ جائیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس کو اپنا معبود مان لیں، تو آپ کو گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کا تاج و تخت کہیں نہیں جائے گا، کوئی نہیں چھین سکے گا، یہ آپ کا رہے گا اور آپ ہی بادشاہ رہو گے۔ ذرا پیغمبر کو دیکھیے، ہماری کوشش ہوتی ہے دوسرے کو تاج اور تاج چھین کر تخت سے نیچے پھینک کر خود اوپر بیٹھ جائے، یہ ہماری تبلیغ ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، جو جہاں بیٹھا ہے اس سے کہو یہ تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، بلکہ مزید مستحکم، مضبوط اور پکا ہو جائے گا۔ اچھا سنیے، جب اس نے یہ سنا نا، وہ تیار ہو گیا، وہ تیار ہو گیا۔ مروانے والے تو اصل میں ہوتے ہیں مشیر، یہ جو مشورہ دیتے ہیں نا یہ مروا دیتے ہیں۔ لیکن وہاں اس کا جو مشیر تھا وہ اس کا ایک وزیر تھا، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور، اس کا نام ہے حامان۔ جو فیصلہ وہ کرتا تھا، مان گیا موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے بات کر لی، اس نے کہا ہاں میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ذرا مجھے مہلت دے، حامان ابھی موجود نہیں، وہ آ جائے میں اس سے مشورہ کر لوں پھر میں ایمان لاؤں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ آیا حامان تو فرعون نے اس سے مشورہ کیا اور کہنے لگا یار میں تو سمجھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو رب ہے نا اس پر میں ایمان لے آؤں اور اس کو میں مان لوں۔ تو اگلی بات بھی بتائی کہ بھائی میرا تاج و تخت کی گارنٹی بھی اس نے دی ہے، اس نے کہا جی یہ کوئی نہیں آپ سے چھینے گا اور آپ کی شان و شوکت اسی طرح سے رہے گی، بس آپ جو ہے نا اللہ کو ماننا شروع کر دو۔ تو میرا یار دل یہ چاہتا ہے میں اللہ پر ایمان لے آؤں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو خدا بنا ہوا تھا، اب تو بندہ بننے لگا۔
اصل میں اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اصل میں ہمارا مقام اور مرتبہ بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں ہے۔ جو خدا بنا خدا نے ان کو ذلیل کر دیا، اور جو بندہ بنا اللہ نے اسے ہمیشہ قائم رکھا، اس کی یاد رہی۔ تو اس نے کہا تو خدا تھا، اب تو بندہ بنے گا، تو معبود تھا، الہ تھا، اب تو عابد بنے گا، عبادت کرے گا۔ یہ بات غلط۔ اس نے مشورہ یہ دے دیا، وہ اپنی بات سے پلٹ گیا اور وہ ایمان نہ لا سکا۔ لیکن جب اس نے عذاب کو نیل کے اندر دیکھا، نیل کے اندر عذاب کو دیکھا، اس وقت کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آواز آئی اب تیرا ایمان قبول نہیں۔ ارے موت کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے، موت سے پہلے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ اب انہوں نے اللہ سے یہ کہا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى۔ آج کی ہم بات یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلا جو واقعہ ہے اس کو ہم آئندہ درس میں رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی نرم نرم پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں کو اپنی سختی سے اور اپنے روب داب سے لوگوں کو دین سے نکالنا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔